بات طویل ہوتی ہے، لیکن اب امام علی مقام کا خطبہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ دراصل خطبے کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، جنگ شروع ہونے لگی، تو امام پاک نے کیا کیا، جو وہ خیموں کے ارد گرد خندق کھدوا کر اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگوا دی تاکہ دشمن پیچھے سے نہ آئے۔ شمر لعین نے کہا، حسین دنیا میں پہلے سے آگ جلا لی آپ نے؟ معاذ اللہ، جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ جلا لی؟ تو حضرت مسلم بن اوسجا نے کہا، امام اجازت دیں، یہ ابھی اپنے نرغے میں ایک تیر چلاؤں گا تو ڈھیر ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا، ابن اوسجا، جنگ ہمیں اپنی طرف سے شروع نہیں کرنا، اسے بکنے دو، یہ جہنمی کتے کو بکنے دو، ہم نے اپنی طرف سے جنگ شروع نہیں کرنا، ہم شروعات نہیں کریں گے، ان کے سر ہوگا خون کا پورا کے پورا جواب یہ دیں گے نا، انہیں بدلہ دینا ہے، انہیں جواب دیں، ہم شروعات نہیں کریں گے جنگ کی۔ اور اس کے بعد امام اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی پر بیٹھ کر اس وقت جب آپ خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ کے سر پہ رسول اللہ کا عمامہ تھا، آپ کے ہاتھ میں مولائے کائنات کی تلوار تھی۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر آئے اور دونوں لشکر کے بیچ میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے حمد و صلات پڑھی، اور حمد و صلات کے بعد کہا، کوفے والو، شامیوں، جانتے ہو یہ عمامہ کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ کا عمامہ ہے۔ انہوں نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ تلوار علی کی ہے، کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں فاطمہ بنت پیغمبر کا بیٹا نواس رسول ہوں؟ وہ چپ ہو گئے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے؟ یہ نہیں کہا تھا میرے نانا نے؟ چپ ہو گئے۔ میں خود آیا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میری فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اور میں نے اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں یہ سب باتیں سچ کر رہا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، نبی کا ماما پہن کر آیا ہوں، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میری فضیلت میں میرے نانا نے حدیثیں بیان کی ہے، اور اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں تو اس وقت تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری زندہ ہے، ان سے پوچھو، انہوں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، ابو سعید خدری موجود ہے، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ رسول اللہ کے جو صحابہ نے یہ فرامین سنے وہ موجود ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میری فضیلت میرے نانا نے کیا بیان کی ہے۔ فرمایا میں خود تو نہیں آیا، اے فلاں بن فلاں موجود تھے، خط لکھنے والے سامنے موجود تھے، اے فلاں بن فلاں بولو تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، نام لے لے کر اب تم جو ہے وہ پلٹ گئے۔ یہ فرمایا جب یہ بات آپ کرنے لگے تو خیمے سے عورتوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، آپ نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ انہیں چپ کراؤ۔ جب خواتین چپ ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے؟ کیا میرا خون تم پر حلال ہے؟ میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو ورنہ رسوا ہو جاؤ گے۔ اور سنو، میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ میں نے کسی کا مال لوٹا ہے؟ میں نے ڈکیتی کی ہے؟ میں نے کوئی برائی کی ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ امام یہ خطبہ دیتے رہے، وہ خاموش رہے، اور امام علی مقام نے جب بہت ساری باتیں کہی، اور جب امام پاک نے باتیں کہی تو لوگوں پر اس کا یہ اثر ہوا کہ کچھ کوفی جو آئے تھے وہ رونے لگے، اور جب وہ رونے لگے تو ایسا لگا کہ کہیں جو ہے ماحول پلٹی نہ ہو جائے اور کوفی امام علی مقام کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس خطبے کو سننے کے بعد تو عمر بن سعد اور شمر ذل جوشن نے کہا، حسین بس کرو، یہاں خطبے کا وقت نہیں ہے، یا بیعت کرو یا لڑائی کرو۔ حضرت سید آل رسول نظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب ذبح عظیم میں کہ امام حسین نے فرمایا، عمر بن سعد تو رے کی حکومت اور تہران کی حکومت کے لیے لڑنے کے لیے آیا ہے، یاد رکھنا تجھے رے کی حکومت کبھی نصیب نہیں ہوگی، اور رے کی حکومت تو دور کی بات ہے۔ اے عمر بن سعد، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ میں تیرا سر نیزے کے اوپر ہے اور بچے اس کو پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں،
میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا حسین دھمکی نہ دو, یا لڑو یا پھر بیعت کرو. امام پلٹ کر واپس گئے. خطبے کا یہ اثر تو ہوا کہ حر جو 1000 سپاہ کے برابر مانا جاتا تھا, اس نے پوچھا ان سے لڑیں گے؟ کہاں لڑیں گے. عمر بن سعد نے کہا لڑائی کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ سر کٹ کٹ کے گاجر مولی کی طرح گریں گے اور ہاتھ کٹیں گے. حر پورا کانپ گیا, آل نبی سے جھگڑا ہوگا. اور پھر اس کے دوستوں نے کہا, صفوان نے, حر مجھ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے پورے کوفہ میں, تو میں تیرا نام لیتا تھا. بڑی بڑی جنگوں میں تو نہیں کانپا, آج تو کانپ رہا ہے. تو حر نے کیا پیارا جواب دیا. حر نے کہا کانپنے کی وجہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان بیچ میں میں کھڑا ہوں. جنت اور جہنم کے درمیان بیچ میں میں کھڑا ہوں. اب فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا یا جہنم میں. مولائے کائنات نے ایک مرتبہ عمر بن سعد سے کہا تھا, او عمر بن سعد, او عمر بن سعد, ایک وقت آئے گا کہ اللہ تجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کرے گا اور تو جہنم کو پسند کرے. عمر بن سعد کو بھی یہ بات کہہ دی گئی تھی. کتنی واضح دلیلیں ہیں سب. حر نے کہا صفوان سے کہ میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے جنت اور جہنم میں فیصلہ کرنا ہے, جانا کدھر ہے. بالآخر حر کی قسمت نے یاوری کی. بی بی زہرا کا ادب کام آیا, بی بی سیدہ کی تعظیم کام آئی. اور پھر کیا ہوا کہ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قافلہ حسینی کی طرف آئے. آنے کے بعد کا امام مجھے اندازہ نہیں تھا, توجہ کریں, رحمت للعالمین کے نواسے پر. ابھی تو اب تک سب سے بڑا قصوروار کون ہے؟ کربلا لانے تک کون ہے؟ حر. وہ سب سے بڑا قصوروار مجرم آ کر کہتا ہے امام مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ لڑیں گے اور یہ نوبت آئے گی. میں نے سوچا تھا کہ کوئی نہ کوئی صلح کی راہ نکل جائے گی, لیکن امام میں بہت پشیماں اور شرمندہ ہوں. امام میں پلٹ کر آیا ہوں, کیا میری معافی ہو سکتی؟ میری معافی ہو سکتی؟ امام نے کہا حر قربان, یہ بھی نہیں کہا کہ جا تجھے معاف کیا, یہ بھی نہیں کہا. جملے دیکھیں, حر تو جہنم سے آزاد ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھران. اتنے بڑے بڑے مجرموں کو ایسے معاف کرتے. میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے مجرموں کو ایسے معاف کرتے ہیں تو غلاموں کو کب جانے دیں گے جہنم میں؟ عاشقوں کو کب جانے دیں گے جہنم میں؟ اور جنت پر تو ان کا اجارہ ہوگا, جنت پر تو ان کی حکومت ہوگی. نوجوانان جنت کے سردار ہیں. ان کے بابا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حوض کوثر پر جو مجھے ملے گا وہ میرا علی ملے گا. ان کی والدہ تمام عالمین کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, لیکن سخی کیسے, کریم کیسے, داتا کیسے, اتنے بڑے مجرم کو یوں معاف کیا. اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. حر نے کہا معاف کرے سرکار. آپ نے فرمایا تو جہنم سے آزاد, جا تو جہنم سے آزاد. اب حر نکلے, انہوں نے بھی خطبہ دیا. اب حر کا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں. بالآخر حر کو امام نے واپس بلایا. جب واپس بلایا تو اب جنگ کا آغاز ہو گیا.